جب بندہ نیند سے بیدار ہوتا ہے، نیند سے اٹھتا ہے، آپ چاہے بہن ہو چاہے کوئی بھائی ہو جو نیند سے اٹھ رہا ہے، اس کو سب سے پہلے ایک سنت پر عمل کرنا ہے۔ وہ کیا؟ دیکھیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت میمونہ کے گھر میں تھے، جو حضرت عباس اور حضرت عبداللہ ابن عباس کی خالہ تھی۔ ہاں کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی گھر میں تھے۔ استيقظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نیند سے بیدار ہوئے اپنے گھر میں، حضرت عبداللہ ابن عباس اللہ کے نبی کے پاس تھے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں نیند سے بیدار ہوئے تو سب سے پہلے کیا کیا؟ يمسح النوم عن وجهه، اپنے منہ سے، اپنے چہرے سے جو ہے نیند کے آثار کو بھگایا، نیند کے آثار کو دور کیا، چاہے مسل کر کے ہو، مل کر کے ہو، اس طرح سے جو ہے آپ آنکھوں کو مل کر کے، اسی طرح سے چہرے پر ہاتھ پھیر کر کے نیند آثار، جو چہرے پر نیند کے آثار ہوتے ہیں نا، سب سے پہلی سنت یہ ہے کہ اس کو ضائع کیا جائے، اس کو جو ہے ہاتھ پھرا کر کے اس کو ہٹایا جائے۔ اسی حدیث کو بنیاد بنا کر کے امام نووی، حافظ ابن حجر وغیرہ کہتے ہیں کہ نیند سے بیدار ہونے کے بعد چہرے پہ ہاتھ پھیر کر کے نیند کے جو آثار ہوتے ہیں اس کو مٹانا یہ سنت ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ تو جب آپ سب سے پہلے نیند سے بیدار ہو رہے ہیں تو سب سے پہلا کام مجھے اور آپ کو جو کرنا ہے وہ یہ کہ نیند سے، چہرے سے نیند کے آثار کو مٹانا ہے۔ اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر لیجئے، آنکھوں کو مسل لیجئے، جس طرح سے بھی آپ چہرے سے نیند کے آثار کو ہٹا سکتے ہیں وہ ہٹائیں۔ دوسرا کام، سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے، یعنی ایک سنت ہم نے دیکھ لی کہ چہرے سے نیند کے آثار کو ہٹانا، زائل کرنا ہاتھ کے ذریعے سے، یہ ایک سنت ہے۔ دوسری سنت کیا ہے کہ جب آپ نیند سے بیدار ہونا تو تھوڑے چاق و چوبند ہونے کے لیے سورہ آل عمران کی آخری جو 10 آیتیں ہیں ان کی تلاوت کریں، آیت نمبر 190 سے 200 تک، یعنی ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب سے لے کر کے پورا آخری مکمل آیت، یعنی مکمل 10 آیتیں۔ اب اگر آپ قرآن کھول کر کے بھی گننے جائیں گے نا تو اس میں 11 آیتیں آپ کو نظر آئیں گی، 190 سے 200 تک۔ لیکن جہاں پر محدثین نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے، ان لوگوں نے کہا ہے کہ یہ ٹوٹل جو ہے تقریباً 10 آیتیں ہوتی ہے جن کو ہم کو پڑھنا ہے۔ آپ اتنا یاد رکھیں، چاہے 10 ہو یا 11، آپ ذہن میں رکھیں کہ آپ کو ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب سے آپ کو مکمل سورت ختم ہونے تک پڑھنی ہے۔ تو سب سے پہلی سنت کیا ہے؟ چہرے سے نیند کے آثار کو ہٹا دینا، نیند سے بیدار ہونے کے بعد چہرے کو مل کر کے جو ہے نیند کے جو نشانیاں ہوتی ہیں، جو آثار ہوتے ہیں ان کو دور کرنا۔ دوسرا سورہ آل عمران کے آخری 10 آیاتوں کی تلاوت کرنا۔ اسی طرح سے اس میں تیسری ایک سنت یہ ہے کہ ہم نیند سے بیدار ہونے کی دعا پڑھیں، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ بڑی ہی پیاری دعا ہے۔ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین سے ہم لوگ یہ دعا کرتے ہیں، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا۔ یعنی انسان، نیند موت کی چھوٹی بہن ہے۔ انسان جب سو جاتا ہے نا تو اسے پتہ نہیں ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے، اس کے اطراف کیا ہو رہا ہے، اس کے گھر والوں میں کیا ہو رہا ہے۔ نہیں، بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو ایسا یعنی وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم سوتے ہوئے بھی جاگتے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ ایک آدمی جب سو جاتا ہے نا تو وہ سو جاتا ہے، وہ غافل ہو جاتا ہے، گویا وہ ایک طرح کی موت اس پر طاری ہو گئی ہے۔ اب کیا ہو رہا ہے اس کو کسی چیز کا احساس نہیں ہوتا ہے۔ لہذا انسان یہ کہتا ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے موت دینے کے بعد دوبارہ زندہ کیا، اور اسی کی طرف ہمیں اٹھ کر کے جانا ہے۔ تو ناظرین، کتنی پیاری باتیں ہیں۔ ہم نے 3 سنتیں سیکھی کہ جب ہم نیند سے بیدار ہو رہے ہیں، ابھی آپ نیند سے اٹھے ہیں، آپ نے سب سے پہلے اپنے چہرے سے نیند کے آثار کو دور کیا، آنکھوں کو مسل کر کے یا چہرے پر ہاتھ پھیر کر کے۔ اس کے بعد سورہ آل عمران کی آخری 10 آیتوں کی 190 سے 200 تک آپ نے تلاوت کر لی۔ اس کے بعد جو صبح کی دعا ہے آپ یاد کیجئے، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ اس دعا کو آپ نے پڑھ لیا۔ اس کے بعد ایک اور سنت جو ہے نیند سے بیدار ہونے کے بعد، وہ مسواک کرنا ہے۔ دیکھیے مسواک نا، میں کچھ باتیں انشاءاللہ مسواک کے تعلق سے یہاں پر آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ وہ میرے اور آپ کے لیے فائدہ مند رہے۔ مسواک ایک بہت اہم عمل ہے، اس سے 2 فائدے ہیں۔ اسی حدیث میں انشاءاللہ وہ آئے گا کہ اس سے 2 فائدے۔ سب سے پہلے آئیے حدیث دیکھ لیتے ہیں۔ حدیث کیا ہے؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام من اللیل یشوس فاہ، کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھتے تو منہ کو مسواک سے صاف کر لیتے ہیں۔ آپ منہ کو مسواک سے صاف کر لیتے ہیں، یعنی مسواک کرتے۔ ایک سنت یہ بھی ہے کہ جب ہم نیند سے بیدار ہونا، چاہے مرد، دیکھیے مسواک ہمارے عام طور سے یہ سمجھتے ہیں کہ صرف مردوں کے لیے، نہیں،
مسواک تمام لوگ یوز کر سکتے ہیں، مرد عورت جو بھی ہے نا وہ سب مسواک یوز کر سکتے ہیں۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نیند سے بیدار ہوتے تو آپ جو ہے مسواک سے منہ کو صاف کرتے۔ اسی طرح ایک اور روایت جو مسواک کے تعلق سے ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرماتی ہے السواک مطہرۃ للفم ومرضات للرب، کہتی ہیں کہ یہ مسواک جو ہے نا منہ کی صفائی کے لیے بہتر ہے۔ ایک تو مسواک یہ منہ کی صفائی کرتا ہے، دوسرا اللہ رب العالمین کی رضا اس سے حاصل ہوتی ہے۔ ہاں، مسواک منہ کی پاکیزگی ہے اور اللہ رب العالمین کی رضا کا ذریعہ ہے۔ دیکھیے کسی بھی چیز میں دو چیزیں اہم ہونی چاہیے، ایک تو یہ کہ وہ چیز دنیا میں فائدہ مند ہو۔ ہاں، جب کوئی چیز ہم دیکھتے ہیں نا یا کوئی بھی چیز استعمال کرتے ہیں تو اس کے دو پہلو ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ کہ وہ دنیا میں بھی فائدہ مند ہو، دوسرا یہ کہ وہ آخرت کے لیے بھی فائدہ مند ہو۔ تو یہ مسواک میں یہ دونوں چیزیں داخل ہے، ایک تو یہ کہ دنیاوی فائدہ بھی اس میں ہے، انسان کے منہ سے جو ہے مضر مادے جو ہے خراب مادے وہ چلے جاتے ہیں، یعنی اس کے جو منہ میں کیڑے وغیرہ اگر لگے ہیں دانت میں تو وہ مر جاتے ہیں، یعنی دانت صاف ہو جاتے ہیں، منہ صاف ہو جاتا ہے، منہ کی بدبو زائل ہو جاتی ہے۔ ہاں، اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کی رضامندی کا ایک ذریعہ، اللہ کو راضی کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ تو اس کے علاوہ بعض محدثین نے تو اس کے 100 سے زیادہ فوائد گنائے ہیں، مسواک کے 100 سے زیادہ فوائد گنائے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث تو بنیاد ہے اس میں، لولا ان اشق علی امتی لامرتہم بالسواک عند کل صلاۃ، کہ اگر میری امت پر مجھے مشقت کا خوف نہ ہوتا تو ہر نماز میں مسواک کو میں فرض کر دیتا، لیکن فرض صرف اسی لیے نہیں کیا کیونکہ یہ میرے اور آپ کے لیے مشقت کا ذریعہ ہوتا، ہمیں تکلیف میں ڈالنے والی بات ہو جاتی۔ لہذا ناظرین، مسواک بہت اہم ہے، مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس کی عادت بنائیں۔ تھوڑا تکلیف ہوتی ہے اسٹارٹنگ میں، لیکن جب آپ کرتے رہیں گے تو آپ کو عادت ہو جائے گی، اور جب یہ عادت ہو جائیں گی تو اس سے کئی فائدے حاصل ہوں گے۔ ایک تو یہ کہ منہ کی صفائی ہو جائے گی اچھے سے، اور آپ کو جو ہے دوسرے ٹوتھ پیسٹ وغیرہ جو آتے ہیں وہ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، اور دوسرا یہ کہ اللہ رب العالمین کی رضا کا ایک ذریعہ ہے، اللہ رب العالمین کی رضا حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ تو ہم نے کئی سنتیں دیکھ لی، ایک تو یہ کہ چہرے سے نیند کے آثار کو ہٹانا، دوسرا یہ کہ جو ہے سورہ آل عمران کی آخری 10 آیتوں کی تلاوت کرنا، اسی طرح سے نیند سے بیدار ہونے کے بعد دعا پڑھنا، اور چوتھا مسواک کرنا۔ اب پانچویں چیز جو ہے وہ یہ کہ ناک صاف کرنا، ناک کو جھاڑنا۔ تو اس میں 2 طرح کی روایتیں ہمیں ملتی ہے۔ دیکھیے سب سے پہلے ایک روایت دیکھ لیتے ہیں اس میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا استيقظ احدكم من منامه فليستنثر ثلاثا فان الشيطان يبيت على خيشومه۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی نیند سے بیدار ہو تو اپنی ناک کو 3 مرتبہ اچھی طرح سے جھاڑ لیں، ناک کو صاف کر لے، اس لیے کہ اس کے خیشومہ کہتے ہیں اس حصے کو، اس کے خیشومہ میں جو ہے شیطان رات گزارتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کی ناک کے باسے میں شیطان جو ہے رات گزارتا ہے، لہذا جب نیند سے بیدار ہونا تو ناک کو اچھی طرح سے صاف کر لیا جائے۔ تو ناک کو صاف کرنا یہ بھی ایک سنت ہے۔ اسی طرح اس میں 2 روایتیں ہیں، ایک روایت یہ ہے کہ وہ وضو کے وقت کا ذکر ہے اس میں، دوسری روایت جو ہے وہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے ہے، کہتے ہیں اذا استيقظ اراہ احدكم من منامه فليتوضأ فليستنثر ثلاثا فان الشيطان يبيت على خيشومه۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی بیدار ہو، نیند سے جاگے، تو وہ وضو کریں، اور وضو کرتے وقت ناک کو 3 مرتبہ اچھی طرح سے جھاڑیں، ناک کو 3 مرتبہ اچھی طرح سے صاف کریں، اس لیے کہ اس کے ناک کے باسے میں خیشومہ میں جو ہے شیطان رات گزارتا ہے۔ تو یہ 2 طرح کی روایتیں ہو گئی۔ تو اس میں محدثین نے یہی کہا ہے کہ انسان دونوں طرح سے عمل کر سکتا ہے، وضو میں بھی ناک کو اچھی طرح سے جھاڑیں، اور نیند سے بیدار ہونے کے بعد ممکن ہو تو ناک کو جھاڑ لیں، ورنہ وضو میں تو جھاڑنا ہی ہے اس شخص کو، لہذا جب وضو کرنے جائیں تو ناک کو 3 مرتبہ اچھی طرح سے جھاڑے۔ تو یہ سنتیں ہیں، جب ہم ان سنتوں پر عمل کریں گے نا تو ہمیں اجر ملے گا، نیکی ملے گی۔ یہ میں آپ کو ذرائع بتا رہا ہوں کہ کیسے ہم نیکیوں کو جمع کر سکتے ہیں بالترتیب۔ نیند سے ہم بیدار ہوئے، ہم نے یہ سارے کام انجام دیے، تو کئی سنتوں پر ہم نے عمل کر لیا، اور سنتوں پر جب ہم عمل کریں گے تو ہمیں
اجر ملے گا۔ تو آپ غور سے سنیے، جو دعائیں بتائی جائیں گی ان کو یاد کیجئے، جو اعمال بتائے جائیں گے ان پر عمل کیجئے، تو انشاءاللہ ہم جب تھوڑا تھوڑا اس پر عمل کریں گے نا تو انشاءاللہ ہماری عادت بن جائے گی، اور جب ایک بار عادت بن جائے تو پھر تکلیف نہیں ہوگی بعد میں۔ تو یہ چند باتیں تھی، اور اس میں نیند سے بیدار ہونے کے بعد ایک اور چیز وہ یہ کہ جب وضو کرنے جائیں نا تو پہلے کیسے برتن میں پانی لیا کرتے تھے نا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا برتن میں ہاتھ ڈالنے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا استيقظ احدكم من منامه فليغسل يده قبل ان يدخلها في وضوئه فان احدكم لا يدري اين باتت يده۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص نیند سے بیدار ہو اور جب وہ وضو کرنے کے لیے جائیں تو ڈائریکٹ برتن میں ہاتھ نہ ڈالے، بلکہ پہلے اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح سے 3 مرتبہ دھو لے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا تَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدَهُ، کہ اس کے ہاتھ رات میں کہاں گزرے ہیں، کہاں اس کا ہاتھ لگا ہے، ہاں کہاں اس کے ہاتھ گئے ہیں وہ خود نہیں جانتا نیند کی حالت میں۔ ہاں کبھی کبھار ہوتا ہے نا آدمی پیر میں یا ہاتھ میں کہیں بھی ہاتھ لگا لیتا ہے یا شرمگاہوں کو ٹچ کر لیتا ہے، لہذا آدمی کو چاہیے کہ وہ وضو کرتے وقت، ابھی تو نل کا دور ہے تو اتنی ضرورت نہیں پڑتی، آدمی نل کھولے وضو کر لیے تو کافی ہو جاتا ہے، ہاں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے برتن میں ہاتھ ڈالنے سے منع کیا۔ تو یہ تھی نیند سے بیدار ہوتے ہی ہمیں کیا کیا اعمال انجام دینے ہیں۔